السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رمضان کی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، آج جمعرات ہے اور کل جمعہ، تو آج جمعرات والے دن انشاءاللہ العزیز ہم بات کریں گے کل کی جانے والی ایک ایسی نیکی کے بارے میں، ایک ایسے عمل کے بارے میں جس کے بارے میں ثواب جو ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا، نہ ہم اس کے ثواب کو شمار کر سکتی ہیں۔ پہلے حدیث پڑھتے ہیں تو پھر اس کے ثواب کے بارے میں بات کریں گے۔ سیدنا اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کے دن سر دھویا، پہلا کام، اور پھر غسل کیا اور مسجد میں جلدی جلدی آیا اور خطبے میں اول وقت پر پہنچا، اس کے بعد کیا تھا، پیدل چل کے آیا ہے، سوار نہیں ہوا، سوار ہو کے نہیں آیا، پیدل چل کے آیا ہے، اور امام سے قریب ہو کر بیٹھا ہے اور غور سے خطبے کو سنا ہے اور لغو باتوں سے بچا، تو اس کے لیے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور قیام کے عمل کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب یہاں پہلی بات غسل کرنا ہے جمعے کا، اور دوسری بات جلدی جلدی نکلنا ہے، تیسری بات پیدل چل کے جانا ہے، اور چوتھی بات امام کے قریب ہو کر بیٹھنا ہے، پانچویں بات خطبے کو توجہ کے ساتھ سننا ہے، لغو بات سے بچنا ہے۔ لغو بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کسی کو خطبے کے دوران یہ بھی کہتے ہیں نا اشارے کے ساتھ کہ چپ ہو جاؤ، تو یہ بھی لغو بات ہے، یہ بھی نہیں کسی کو کہنی۔ اب چلتے ہیں اس کے ثواب کی طرف۔ تو یہ عمل تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، عمل تو ایک ہے، لیکن اس کے ثواب دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ حدیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسجد کی طرف یا کسی گھر کی طرف یا کسی مدرسے کی طرف کہیں بھی جہاں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، یا قرآن کی تعلیم دینے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے نکلا ہے، تو اس کے لیے ایک مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ خطبہ سننے کے لیے جا رہے ہیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایک حج کے برابر ثواب دیں گے، پہلا۔ دوسرا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے راتوں کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیں، چل کے گئے، کم از کم 10 قدم بھی چل کے گئے تو 10 سال کے روزوں کا، لگاتار روزوں کا ثواب، اور 10 سال کے لگاتار قیام کا، راتوں کے قیام کا ثواب۔ اور اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں رمضان کے 30 روزے جو ہم رکھتے ہیں اور رمضان کی آخری 5 راتوں میں جو ہم قیام کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ کس قدر زیادہ ثواب ہے اور کتنا بڑے عمل کا ثواب ہے۔ مزید آگے چلیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کیا، اس کا اہتمام کیا، پھر جمعے کے لیے گیا، تو گویا اس نے جو پہلے وقت میں گیا اس نے اونٹ کی قربانی کی، یعنی اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، اور جو دوسرے وقت میں دوسری گھڑی میں گیا تو اس کو گائے کی قربانی کا، اور جو تیسری گھڑی میں گیا تو اس کو سینگوں والا مینڈا جیسے اس نے اللہ کے راستے میں قربان کیا ہو اتنا ثواب ملے گا، اور چوتھی گھڑی میں گیا اس نے مرغی قربان کی، اس کو اس قدر ثواب ملے گا، اور جو 5ویں گھڑی میں گیا تو اس کو ایک انڈے کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام آ جائے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، یعنی پھر ثواب لکھنا بند، تو اس سے پہلے امام کے آنے سے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہنچنا ہے۔ اب یہ تیسرا ثواب جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جمعے کے دن غسل کر کے جانے پر، جمعے کی نماز پڑھنا اور خطبہ سننے پر، کہ جس وقت میں بھی آپ پہنچے، جس گھڑی میں بھی، تو اس کے مطابق آپ کو ثواب ملے گا۔ تو پتہ چلا کہ اس ایک عمل کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اور چوتھے نمبر پہ دیکھیں، چونکہ رمضان ہے، رمضان میں ہر نیکی کا ثواب پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر اگر ہم اس کو رمضان میں کریں گے، جیسا کہ کل کا جمعہ ہے، آخری جمعہ ہے رمضان کا، تو اس کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو نیکیوں سے نوازے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندوں میں شمار کرے۔